اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ لاسٹ 4 مخارج کے بارے میں ہوگا۔ پہلا مخرج آج کا جو ہے وہ ہے واو، جو کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا۔ واو تھوڑا سا ٹرکی اس لیے ہے کہ اس کو اکثر لوگ جو ہے واو جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں، اردو پروننسیشن واو کی اور عربک جو پروننسیشن ہے واو کی وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ اردو میں ہم موسٹلی اپنے اوپر والے 2 دانت نیچے والے ہونٹ پہ لگا کے کہتے ہیں واو واو، جبکہ عربک میں اس میں دانت استعمال نہیں ہوتے، یہ گول ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے اور گول ہونٹوں پہ ہی اینڈ ہوتا ہے۔ یعنی اس کو جب ہم کھول کے لکھتے ہیں، جیسا کہ ہم باقی لیٹرز کو بھی دیکھتے ہیں کہ کھول کے کیسے لکھ رہے ہیں، تو اس کو لکھیں گے واو زبر الف وا، اور لاسٹ میں واو جس کے اوپر سائلنٹ ہے، یعنی جس کے اوپر جزم ڈلی ہوئی ہے۔ لاسٹ والا جو واو ہے اس کے اوپر پیش نہیں ہے کہ اس کو ہم لمبا کریں یا تھوڑا سا، یا وہ ساکن واو ہے۔ تو جب ساکن کوئی چیز پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر حرکت تو نہیں ہے نا، تو اس کے اوپر پیش والی حرکت تو نہیں پڑھنی۔ دوسری بات یہ ہے کہ واو کے اوپر کوئی بھی حرکت آپ کو نظر آئے، اگر زبر ہے یا کوئی بھی اور حرکت ہے، اس کی پھر بھی ادائیگی گول ہونٹوں سے ہی ہوتی ہے۔ یہ مسکنسیپشن ہے کہ جی زبر ہے تو یہ اس میں ہونٹ گول نہیں ہو سکتے، اس کی ادائیگی ہی گول ہونٹوں سے ہوتی ہے۔ آپ کے ہونٹ جتنے میکسیمم گول ہوں گے اتنا ہی یہ بہتر ادا ہوگا۔ سر بولا کرتے تھے کہ پینسل کی جو ٹپ ہوتی ہے، آپ کی جو پینسل کا جو سکہ ہوتا ہے، اتنا آپ کے ہونٹوں میں مارجن یعنی کہ رہتا ہے، اتنا چھوٹا سا، یعنی کہ ہونٹ جو ہیں جب گول ہوتے ہیں تو جو اس کے اندر ہول ہوتا ہے وہ چھوٹا سا رہ جاتا ہے۔ تو اس کو وہی مد کر کے پڑھیں گے کیونکہ سینٹر میں الف آ رہا ہے۔ واو واو گول ہونٹوں سے شروع کریں، الف کے اوپر آپ کے ہونٹ کھل جائیں گے، واو، اور لاسٹ میں جو ہے وہ سائلنٹ واو ادا کرنا ہے۔ سائلنٹ واو پہ بھی ہونٹ آپ کے گول ہونے چاہیے، واو واو، اس طرح سے بالکل ٹھیک ہو گیا۔ واو کے بعد آ جاتا ہے ہا۔ یہ والا جو ہا ہے یہ نارملی ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، گول ہا، 2 چشمی ہا جس کو کہتے ہیں۔ اردو میں جو ہم بولتے ہیں ہا، ہاتھی، ہار، یا ہائے اللہ، یا اور اس طرح کی جو بھی ہم ہا سے ورڈز بولتے ہیں وہ یہی والے ہوتے ہیں، بیسکلی اسی والے ہا سے ہوتے ہیں۔ یہ خراب تب ہوتا ہے جب اس کے اندر ہم دوسرے والے ہا کی آمیزش کر دیتے ہیں، مطلب کیونکہ وہ کانشیسلی نکالنا پڑتا ہے، درمیان حلق سے نکلتا ہے۔ یہ والا ہا بھی حلق ہی سے نکلتا ہے لیکن حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے نکلتا ہے جو کہ سینے سے قریب ہے۔ تو اس میں نا آواز اگر ہم اوپر والے حلق کی طرف لے کے آنے کی کوشش کریں یا اس کو کانشیسلی نکالیں تو پھر یہ اس میں گڑبڑ کا امکان ہے، ورنہ نارملی یہ لوگوں کی ٹھیک ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہا ہا ہا، ایک الف لمبا کر کے پڑھنا ہے، ہا جیسے اردو میں بولتے ہیں ہا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حمزہ۔ حمزہ، حمزہ بولنے میں ہا میم زے اور لاسٹ میں پھر ہا ہے، حمزہ، اس طرح سے۔ لیکن اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ کی ساؤنڈ ہے، جس کے بارے میں نے بولا تھا کہ یہ آئین سے مشابہ ہے، یعنی کی جو ساؤنڈ ہے اگر آئین جو ہے وہ درمیان حلق سے نہ نکلے تو پھر وہ حمزہ کی طرح سے سنائی دیتا ہے، کی آواز لگتی ہے۔ حمزہ کی لیے آپ کو جیسے نظر آ رہا ہے کہ حلق کے نیچے والے حصے سے نکلنا ہے، یہ ہا اور حمزہ دونوں ایک ہی مخرج سے نکلتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے جتنے بھی لیٹرز پڑھے اس میں آپ مختلف سیٹس جو ہیں وہ دیکھ چکے ہیں۔ نیکسٹ لیسن میں ہم ان سارے سیٹس کو ایک دفعہ لکھ لیں گے اور نوٹ کر لیں گے تاکہ، اور پھر ان کو یاد کریں گے تاکہ آسانی ہو۔ تو یہ حمزہ اور ہا یہ بھی دونوں حروف حلقی ہیں، یعنی حلق سے نکلتے ہیں، حلق کے نیچے والے حصے سے نکلتے ہیں، بغیر کوشش کے نکلتے ہیں، بغیر کانشیس ہونے کے آپ نے ان کو پڑھنا ہے، حمزہ اور ہا۔ حمزہ کے لیے زبان کو حلق میں نہیں دھکیلنا، ٹھیک ہے، کی ساؤنڈ کے لیے۔ اور لاسٹ والا جو ہے وہ ہے یا۔ یا جو ہے یہ وہاں سے نکلتا ہے جہاں سے جیم اور شین
ہم نے پڑھے تھے سیم اسی طرح سے. اس میں اول تو یہ بھی سبھی لوگوں کا الحمدللہ ٹھیک ہی ہوتا ہے. صرف ایک چھوٹی سی پرابلم کہیں کہیں آ جاتی ہے، اور وہ میں نے آپ کو جیم میں بھی مینشن کی تھی کہ اگر ہمارے زبان دانتوں کے بیچ میں لگے گی نیچے یا اوپر تو پھر گڑبڑ کا امکان ہے. پھر اس میں تھوڑی سی نا چھنکار سی پیدا ہو جاتی ہے، یا ایسے، یا یہ دیکھیں نا، یا وہ اس طرح سے عجیب سی شین اور چے کی آمیزش آ جاتی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں بھی کہ زبان جو ہے، جو زبان کی ٹپ ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں لگی ہوئی. آپ نے زبان کی نوک کو سمیٹ کے رکھنا ہے، دانتوں میں نہیں آنے دینا، اور زبان جو ہے وہ اوپر پیلٹ پہ لگانی ہے، تالو پہ لگانی ہے. یا اس کو بھی ایک الف لمبا کر کے پڑھنا ہے، یا. ٹھیک ہو گیا. چلیے ایک دفعہ ہم سارے لیٹرز کو ذرا ریوائز کر لیں. جن لیٹرز کو ہم نے مد کے ساتھ پڑھا تھا ان کو ہم نے مد کے ساتھ پڑھنا ہے پریکٹس میں، اور جن کو ہم نے مد کے بغیر پڑھا تھا ایک الف لمبا کر کے، ان کو ہم نے ایک الف لمبا کر کے ہی پڑھنا ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. بالکل ٹھیک. آپ نے بھی اس کو خوبصورتی سے پڑھنے کی پریکٹس کرنی ہے. جتنا اچھے آپ اس کے اوپر اپنے وہ بنا سکتے ہیں، ٹونز بنا سکتے ہیں، اتار چڑھاؤ اس کے اوپر لے کے آ سکتے ہیں، جتنی اچھی آپ اس کو رائمنگ وے میں پڑھ سکتے ہیں اتنا ہی پڑھیے. اور جس کی سر بولا کرتے تھے جس کا جتنا اچھا یہ مخارج جتنے اچھے ہو جائیں گے نا، مطلب یہ والے جو تختی کہہ لیں آپ اس کو، یا یہ والے 2 پیجز جو ہیں، جتنے اچھے طریقے سے کوئی الف با تا پڑھ سکتا ہے وہ اتنے ہی اچھے طریقے سے قرآن بھی پڑھ سکے گا. تو پوری جان لگا کے اس کے اوپر، کیونکہ اس کے اندر سارے رولز آ رہے ہیں. اور میں بیچ میں رولز اس لیے ذکر نہیں کیے، انشاءاللہ جب آپ رولز پڑھیں گے نا لاسٹ پہ میں آپ کو بتاؤں گی دوبارہ کہ کیوں الف با تا ثا کے اوپر ہم کہہ رہے تھے کہ اس میں سارے رولز آ جاتے ہیں. کیونکہ اس میں ساری ہی چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں غنّے ہیں، اس میں قلقلے ہیں، اس میں مدیں ہیں، اس میں ہر چیز انہی اس کے اندر آ جاتی ہے. تو اس لیے یہ تختی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھے سے اس کو پریکٹس کیجیے گا انشاءاللہ. نیکسٹ لیسن میں ہم سیٹس دیکھیں گے کہ ہم نے کون کون سے سیٹس ابھی تک پڑھ لیے ہیں اور ان کو یاد کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.